ٹھیک ہے، سینئر رینک پرسن رحمان اظہر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ رحمان صاحب، سارے کیس کا آپ نے بھی تفصیلی جائزہ لیا ہوگا، بالآخر فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ اگر ہم وقت کے بارے میں بات کریں، اس وقت میں یہ فیصلہ آنا، پارٹی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ اس فیصلے پر اپیل دائر ہوگی، اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ دیکھیے، ابھی یہ تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے، تو تفصیلی فیصلہ آئے گا تو جو قانونی نکات ہیں ان پہ تو پھر اس وقت وہ زیادہ بہتر طور پہ بات ہو سکے گی، لیکن دو تین بڑے اہم معاملات ہیں جو اس سائفر کی پروسیڈنگز کے اندر ہم نے دیکھے۔ ایک تو جو پوری جو چین آف کمانڈ جس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس چین آف کمانڈ کا سربراہ جو ہے وہ کیونکہ وزیر اعظم ہوتا ہے، ہر چیز وزیر اعظم کو رپورٹ ہوتی ہے، تو کیا وزیر اعظم واقعی ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس طرح کی کوئی جو سائفر ہے وہ مس پلیس ہو جاتا ہے یا پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے جو سٹاف وزیر اعظم کا تھا، جس میں سیکرٹری خارجہ بھی شامل تھے، جس کے اندر جو ہے وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی شامل تھے، ان تمام بیانات اگر دیکھا جائے تو لگ یہی رہا تھا کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر ہی آ رہی ہے۔ زیادہ اس سے بڑا مسئلہ سائفر کی کاپی میرا خیال ہے ادھر سے ادھر ہونا نہیں ہے، زیادہ بڑا مسئلہ اس کے اندر اس کا جس طرح سے استعمال کیا گیا اور جس طرح سے پھر پاکستان کے خارجہ تعلقات کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچا، میرا خیال ہے یہ ایشو ہوگا، لیکن یہ بحث نبیلہ ساری اس کے لیے ہے جب فیصلہ آئے گا، فیصلے کے اندر وجوہات دیکھیں گے۔ ابھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے دھچکا ضرور ہوگا، کیونکہ دیکھیں ووٹر ان کا یہ سمجھتا ہے کہ وہ باہر نکل سکتا ہے، چیزوں کو بدل سکتا ہے، اور یہ ایسے وقت کے اندر اس طرح کا فیصلہ آنا یہ ووٹر کے morale کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پارٹی آگے سمجھ رہی ہے کہ ہم ووٹ دیں گے، ووٹر جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ووٹ دیں نہ دیں اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا، تو میرا خیال ہے ایسے وقت میں یہ جو فیصلہ ہے وہ پارٹی کے لیے یہ ایک سیٹ بیک ضرور ہے۔ قطع کلام کے لیے معذرت، لیکن رحمان صاحب کیا سمپتھی ووٹ نہیں ہو سکتا؟ جس طرح بانی پی ٹی اے کے ساتھ پی ٹی اے کے سپورٹرز ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ ناانصافی ہوا، ووٹ دیں گے، اور جس طرح نواز شریف کے کیسز ختم ہوئے تو جب ہم جیت جائیں گے تو ہمارے لیڈر کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب آپ کو 8 فروری کو ملے گا۔ سمپتھی ووٹ تب نکلتا ہے، وہ تو ان اینی کیس تحریک انصاف کے لیے جس نے فیصلہ کر لیا ہے اس نے نکلنا تھا، لیکن اس طرح کے سزاؤں سے اور یہ جو بالکل الیکشن سے پہلے آتی ہیں، جو ہم نے کچھ اور بھی 2018 کے انتخابات سے پہلے آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال ہے میاں نواز شریف کی ایگزامپل ہے۔ میاں نواز شریف کو سزا ہوئی، بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ بڑا مقبول ہے، ووٹ کو عزت دو کا، وہ الیکشن میں جیت جائیں گے اور جیت کر ان کے لیے صورتحال بدل جائے گی، لیکن اب جو فیصلہ آیا اور اس کے بعد میاں صاحب نے واپس آنے کا فیصلہ کیا، میاں صاحب نے آ کر گرفتاری بھی دے دی الیکشن سے چند دن پہلے، اس کی وجہ سے ان کو کچھ ووٹ تو ملے، لیکن ایک بہت بڑا ووٹر کا طبقہ جو اس وجہ سے آپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جو اس امید کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کر چیزوں کو بدل دے گا یا چیزیں 10 15 20 دن کے اندر جو ہے وہ بدلنے والی ہیں، تو وہ ووٹر جو ہے وہ ضرور اس سے جو ہے وہ اس کے morale کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کا وہ ووٹر جو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ باہر نکلے گا 8 فروری کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جیتیں گے، آزاد امیدوار جیت جائیں گے، اور اس سے فرق پڑے گا، اس سے جو چیزیں ہیں وہ واپس تحریک انصاف کے لیے دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میرا خیال ہے اس کے morale پہ جو ہے وہ ضرور فرق پڑے گا، کیونکہ اب انہیں لگے گا کہ ایک اور فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے جس میں خان صاحب کو